قرآن کو اٹھائیں. اس کا قرآن اور سنت ہے پھر جو موضوع جواب بنے گا. نہیں تو قرآن و سنت کی طرف جانے کے راستہ ہے نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہم کیسے قرآن و سنت کی طرف جائیں گے؟ لاگو کو اٹھائیں. ہاں پھر جو چار جو خلفائے راشدین جو تھے وہ کون سا قانون چلاتے تھے؟ وہ تو جو بھی چلاتے تھے وہ یہ ان کا بھی کہتا ہے یہ ان کے بھی کہتا ہے. وہ اس دور کے لیے قریب تھے جو بھی تھے. ابھی تو دنیا بدل گئی ہے. دنیا بدل گئی. اس وقت پیغمبر نزدیک تھے، احد تھے نزدیک تھے جو چلا رہے تھے. عصر پیغمبر سے نزدیک تھے نا. ٹھیک. تو پیغمبر کی سنت ہی. ابو حنیفہ ادھر اور یعنی ابو حنیفہ کے قانون تو نہیں تھے، مالکی شافعی کے تو نہیں تھے. انہوں نے بھی خود کسی نے ہم دعویٰ نہیں کیا میری فقہ چلو. جو کچھ ہے پیغمبر کی طرف سے چلی ہے. لیکن یہ جو مثلا ابھی 4-5 فقہ جو چل رہا ہے اس کی بنیاد پر چل رہا ہے. تو ویسے اگر جان وہ خلفائے راشدین والا ہم جو ہے اس کو ماڈل نہیں بنا سکتے؟ ہاں اس قانون کو ہم ماڈل نہیں بنا سکتے؟ نہیں وہ کیسے ملیں گی؟ وہ جو قانون خلفائے راشدین یہ اسی حدیثوں میں ہے. یہی حدیث جو ہے انہی 4 فقہوں کی ہے، انہی کی نقل ہے. وہ بھی گم کر دیا انہوں نے. ہاں جو بھی ہو مثلا کہ امام بخاری کی ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، صحیح ستہ کی ہے، ان کی ہے نا. یعنی انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر نے ایسے کیا، حضرت علی نے ایسے کیا. تو یہ ثابت ہونا چاہیے نا جسے. اگر ان احادیث کو ہم ثابت کریں اللہ کا ہے تو ثابت کر سکے تو ٹھیک ہے. اگر یہ فتاویٰ ہے، یہ علماء کا قول ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، پیغمبر سے نقل کی ہے اپنی الفاظ میں. فرض کرو ایک بات آپ نے کی، میں جا کے کسی کا تیمور نے یہ کہا ہے تو میری زبان ہوگی نا، آپ کی زبان نہیں ہوگی نا. جو جملہ آپ نے فرمایا تو میں اسی جملے کو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو یہ بات آپ کی نقل ہوگی. لیکن میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہ میں نے یہ سمجھا ان کی بات، یہ تو نہیں ہوگی نا. یہ چیز ہے مسئلہ. فرماتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے وہ اجتہادی ہے. اجتہاد کا مطلب جو ہے قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں اجتہاد کا معنی اجماع علماء ہے، قیاس ہے، استحسان ہے. یعنی وہ وقت کی جو ہے اس حساب سے یہ انسانوں کے اختراع ہے نا. قیاس، اجماع جو ہے، استحسان، مرسلہ، یہ سب انسانوں کے اختراع ہے. یہ قانون ان کی ہے. امام شافعی کی بنی ہوئی ہے، پہلے سے نہیں تھے نا. یہ قیاس ابو حنیفہ کی بنی ہوئی ہے. تو پھر آگے جان کوئی حل پھر اس بات کا نہیں پھر کوئی نکلے گا؟ جی پھر اس بات کا کوئی حل نہیں نکلے گا؟ حل نکالنا ایک انسان کی کام نہیں ہے نا. ہر بشر کا، ہر بالغ کا، ہمارے ہر حص والے کو یہ سوچنا چاہیے نا. حل نکالنا بھی ایک ہوتا ہے، حل کو لاگو کرنا، نفاذ کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. ایک دفعہ جو ہے سارے چوہے جمع ہو گیا. یہ بلی جو ہے ہمیں شکار کرتے ہیں، ہمیں مارتا ہے، فوراً کاٹ کوٹ کرتے ہیں. اس کا بندہ روک تھام ہونا چاہیے. تو سارے نے میٹنگ کیا. پھر ایک چوہا اٹھ کے کہا ہماری ایک تجویز ہے. بتائیے کیا تجویز؟ ہم ایک زنجیر لائے اور یہ زنجیر جو ہے لا کے ہم بلی کی گردن پہ لگائیں گے. جب وہ آئیں گے ہماری طرف تو آواز نکلے گا تو ہم فرار ہو جائیں گے. تو اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں آیا ایک جنگل میں. بھائی یہ بہت اچھا ہے یہ تجویز. لیکن بتائیے اس کو بلی کی گردن پہ کون ڈالے گا؟ حل نکلنا چاہیے، حل کو لاگو کرنے کی ہے. کیسے اس کو ملائے، ایسے لوگوں کو منائے. آپ کو کیا تم کون ہے تیرے کو ایسے کہتے ہیں؟ ایسے ابو حنیفہ کے قانون کو آپ آسمانی نہیں کہتا ہے، اس کو زمینی کہتا ہے. آپ جعفر صادق کے قول کو آپ زمینی کہتا ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ یعنی فکر دوسرے کو بھی آپ سمجھا سکیں اتنی ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ مطلب اپنی فکر آپ کسی دوسرے کو بھی سمجھا سکیں. ہاں کوئی دلیل ہونی چاہیے، بڑی یہ ہونا چاہیے، وہ طریقہ ہونا چاہیے. سمجھا
اسی لیے اللہ نے علم پر کافی نہیں کیا پیغمبر کو، علم الانسان کہا، اس پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا علمہ البیان، بتانے کا بھی طریقہ سکھایا اللہ نے ہمیں۔ ہمارے پاس فکر تنہا کافی نہیں، فکر کو بتانے کی بھی بتانے بیان کا بھی ہونا طریقہ ہونا چاہیے۔ چاہیے۔ ہاں۔ اوکے